أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان 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 يا حبيب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کے ذمے جو عبادات فرض فرمائی ہیں وہ عبادات دو طرح کی ہیں. ایک جسمانی عبادات جسے بدنی بھی کہتے ہیں جیسے نماز اور روزہ ہے، اور دوسرا مالی عبادت جسے زکوٰۃ کہتے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح ایک تیسری عبادت کی جو قسم ہے وہ جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے. اس عبادت کو جسمانی و مالی عبادت کہتے ہیں. تو وہ عبادت ہے حج، بیت اللہ کا حج. تو اللہ رب العزت نے انسان کے ذمے یہ دو طرح کی عبادات فرض فرمائی ہے، ایک جسمانی و بدنی اور دوسرا صرف مالی، اور تیسرا طریقہ بھی انہی کا دونوں کا مجموعہ ہے جس عبادت کو کہتے ہیں جسمانی و مالی عبادت، اور وہ حج ہے. محترم سامعین اکرام، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک رہنما بن کر تشریف فرما ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رہنما بن کر تشریف فرما ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو نیکی کی طرف رغبت دلوانے کی کوشش کی. ہر طرح کی جو نیکی ہے اس نیکی کی طرف رغبت دینے کی کوشش کروائی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو نیکی کی طرف رغبت دلوانے کی کوشش کس طرح فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے سے 2 مہینے پہلے دعائیں مانگنی شروع فرما دی. کس کے لیے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے رمضان المبارک سے دعائیں مانگنی شروع فرما دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی وہ دعا حدیث کی 11 کتب میں مذکور ہے، اور وہ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، ہمیں شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے جو رمضان سے پہلے. اور اسی طرح جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا گیا تو نیکی کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کرنے لگے، اور صحابہ کو ترغیب دینے لگے کہ بھائی نیکی کے کام کرو، روزے رکھو، اللہ کی عبادت کو مزید بڑھاؤ، عبادت کے اوقات کو بڑھاؤ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے کے آخر میں، بالکل آخر میں 28 29
یا 27 شعبان المعظم کو صحابہ اکرام کو جمع فرمایا. ان کو جمع فرما کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ دیا، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ایک بہترین خطبہ تھا، ایک ذہن سازی تھی صحابہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ذہن سازی فرما رہے تھے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جمع فرما کر ایک طویل حدیث آتی ہے، جو یہ حدیث ہے، اصل جو یہ خطبہ ہے، وہ حدیث کی ایک کتاب بیہقی جو مشہور حدیث کی کتاب ہے اس میں آتی ہے. لیکن آج کل اگر لوگ یہ کہیں کہ جو مشہور کتب میں سے کہ کس کتاب میں ہے، تو مشکات شریف وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اکثر لوگوں کے پاس ہوا کرتی ہے، کیونکہ حدیث سننے کے بعد، اس خطبے کو سننے کے بعد شاید آپ میں سے کسی کا دل کرے کہ ہم اس حدیث کا مطالعہ کریں. اور میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور میں تمہیں کہتا بھی ہوں کہ اس حدیث کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کر کے اس حدیث کو اپنے گھر میں سنائیں. اس خطبے میں، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے. پھر آگے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہر عظیم، شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے. مزید آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا: فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات آ رہی ہے، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر. یعنی اس رات میں عبادت کرنے سے اگر کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک رات میں عبادت کرنے سے، ایک ایسی رات کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اس رات میں اگر عبادت کرنے سے ایک رات میں 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر ان 1000 مہینوں کو شمار کیا جائے تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کوئی اس رمضان کے مہینے میں ایک نفل کام کرے گا، ایک نفل کا کام کرے گا، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو گویا کہ اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی فرض کام کیا ہے. نفل کام کرنے کی وجہ سے اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا. پھر آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ، ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ. اور اگر کوئی اس رمضان کے اندر فرض کام کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. یعنی اگر کوئی شخص ایک ظہر پڑھے گا تو اس کو 70 ظہر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. رمضان رمضان